بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ، اللہ کا بڑا فضل، اللہ کا بڑا کرم کہ اللہ نے آج پھر توفیق دی کہ میں آپ سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 141 سے آیت نمبر 145 تک کی ترجمہ اور تفسیر کو تھوڑا ڈسکس کروں۔ پہلے ہم ترجمے کو دیکھ لیتے ہیں، جس کے لیے پلیز آپ سادہ قرآن جو ہے وہ اپنے سامنے رکھ لیں، ٹھیک ہے۔ دل کا یہ امتن ایک امت ہے، قد تحقیق خلط گزر گئی، لہا اس کے لیے ماں کسبت جو اس نے کمائی کی، ولکم اور تمہارے لیے ماں کسبتم جو تم کمائی کرو، ولا تسألون اور نہ تم سوال کیے جاؤ گے، اما اس چیز کے بارے میں کانو جو تھے یعملون وہ عمل کرتے۔ سیقول السفہاء ان قریب کہیں گے بے وقوف، من الناسی لوگوں میں سے، ما ولاہم کس چیز نے پھیر دیا ان کو، ان قبلتہم اللتی ان کے قبلے کے بارے میں، کانو تھے علیہا اس پر وہ جو اس پر تھے۔ قل اللہ المشرق کہہ دیجئے اللہ کے لیے ہے مشرق، والمغرب اور مغرب، یہدی ہدایت دیتا ہے من یشاء جس کو چاہتا ہے، الی صراط مستقیم سیدھے راستے کی طرف۔ وکذالک اور اسی طرح جعلناکم بنایا ہم نے تم کو امتا وسطا ایک امت درمیانی، ٹھیک ہے، لتکونوا تاکہ تم ہو جاؤ شہداء گواہ علی الناسی لوگوں پر، ویکون الرسول اور ہو جائے رسول علیکم تم پر شہیدن گواہ، وما جعلنا القبلۃ التی اور نہیں بنایا ہم نے قبلے کو وہ جو کنتا تھا علیہا اس پر، الا مگر لنعلم تاکہ ہم جان لے، من یتبع الرسول کون پیروی کرتا ہے رسول کی، ممن اس میں سے، ینقلبو اور کون، ینقلبو جو پھر جاتا ہے، علی عقبیہ اپنی دونوں ایڑیوں پر، وَإِن كَانَتْ اور اگر ہے یہ بڑا، لَكَبِيرَةٌ البتہ گراں ہے، البتہ یہ بہت بھاری ہے، إِلَّا مگر عَلَى الَّذِينَ ان لوگوں پر هَدَى اللَّهُ جن کو ہدایت دی اللہ نے، وَمَا كَانَ اللَّهُ اور نہیں ہے اللہ، لِيُضِيعَ تاکہ وہ ضائع کر دے ایمانکم تمہارے ایمان کو، إِنَّ اللَّهَ بے شک اللہ تعالیٰ بالناسی لوگوں کے ساتھ لرؤوف الرحیم البتہ شفقت کرنے والا، بار بار رحم کرنے والا ہے، ٹھیک ہے۔ 144 کو دیکھیں، قد تحقیق نرا ہم دیکھتے ہیں، تقلبا تیرا بار بار پلٹنا، وجہ کا تیرے چہرے کا، فی السماء آسمان کی طرف، فلنولینک پس ان قریب ہم متوجہ کریں گے آپ کو، قبلتن قبلے کی طرف، ترضاہا جس کو تم دیکھ کر خوش ہو، یعنی کہ جس سے تم راضی ہو جاؤ۔ فولا تو پس پھیر لو وجہ کا اپنے چہرے کو، شطر المسجد الحرام مسجد حرام کی طرف، وحیثو اور جہاں کہیں، ما کنتم ہو تم، فولو پس پھیر لو وجوہکم اپنے چہروں کو، شطرہ اس کی طرف۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ اور بے شک وہ لوگ جو دیے گئے کتاب، لَيَعْلَمُونَ ان قریب وہ جان لیں گے، أَنَّهُ الْحَقُّ بے شک وہ حق ہے، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ اور نہیں ہے اللہ ساتھ غافل، اما اس چیز کے بارے میں، یعملون جو وہ عمل کرتے ہیں۔ وَلَئِنْ اور البتہ اگر اَتَيْتَ الَّذِينَ آج دے دو تم ان لوگوں کو، اوتوا الکتاب جو دیے گئے ہیں کتاب، بکلی ساتھ ہر ایک، آیتن نشانی، یعنی کہ اگرچہ تم اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دو، ما تبیو نہیں وہ پیروی کریں گے، قبلتک تیرے قبلے کی، وما انت بتابع اور نہیں تو ساتھ پیروی کرنے والا، قبلتہم ان کے قبلے کی، وما بعضهم اور نہیں ان میں سے بعض، بتابع ساتھ پیروی کرنے والا، قبلتک قبلے کی، بعض کے۔ والا ان اتبعت اور البتہ اگر تم پیروی کرو گے، اہواءہم ان کی خواہشات کی، من بعد دی اس کے بعد، ما جاءک جو آ گیا تیرے پاس، من العلم علم میں سے، انک بے شک تم، اذا لمن الظالمین البتہ تم ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، ٹھیک ہے، البتہ وہ ظالموں میں سے آپ بھی ہو جائیں گے۔ اب یہاں پہ آپ یہ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ امت ہے جو گزر چکی، جو انہوں نے کیا ان کے لیے، اور جو تم نے کیا تمہارے لیے۔ دیکھیں جو بھی کام انسان اگر انڈیویجولی خود کرتا ہے نا، تو سوال اسی کے بارے میں ہوگا، ٹھیک ہے۔ اب ہمارے معاشرے میں ہمارا کیا حال ہے کہ اپنے سے زیادہ ہم دوسروں کو اٹیک کرتے ہیں، ٹھیک ہے، اپنی ذات پہ نظر رکھنے کی بجائے ہم دوسروں پر زیادہ نظر رکھتے ہیں، اور ان کی جو ہے مذاق اڑاتے ہیں سارے لوگوں کے بیچ میں بیٹھ کے، کہ وہ اس طرح کر رہے تھے، وہ اس طرح کر رہے تھے، اور رب تعالیٰ دیکھیں پرفیکٹلی اور صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ جو تم نے کیا وہ تمہارے لیے، اور جو انہوں نے کیا وہ ان کے لیے، ٹھیک ہے، اور تم ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہ کیے جاؤ گے، قیامت کے دن تم سے تمہارے اعمال کے بارے میں سوال ہوگا، ان کے اعمال کے بارے میں سوال نہیں ہوگا۔
پھر آگے دوسرا پارہ شروع ہو رہا ہے الحمدللہ. ان قریب کہیں گے بیوقوف ان لوگوں میں سے کہ کس چیز نے ان کو پھیر دیا ان کے قبلے کی طرف سے. اب آپ یہاں دیکھیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے مدینہ ہجرت کر کے آئے نا تو 16-17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے رہے. حالانکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش بھی تھی کہ خانہ کعبہ کی طرف ہی رخ کر کے نماز پڑھی جائے جو قبلہ ابراہیمی ہے. اس کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دعا بھی فرماتے اور بار بار آسمان کی طرف نظر بھی اٹھاتے. بالآخر اللہ تعالیٰ نے پھر تحویل قبلہ کا حکم دے دیا جس پر یہودیوں اور منافقین نے شور مچا دیا کہ ان کی قبلے سے کس نے پھیر دیا. ٹھیک ہے، تو یہاں پہ اللہ کہہ رہے ہیں کہ کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے لیے ہے مشرق اور اللہ ہی کے لیے ہے مغرب. نماز اللہ کی ایک عبادت ہے. صحیح، اور عبادت میں عابد کو جس طرح حکم ہوتا ہے اس طرح کرنے کا وہ پابند ہوتا ہے. ٹھیک ہے، اس لیے جس طرف اللہ نے رخ پھیر دیا اسی طرف پھر جانا پھر ہمارے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے، اب یہاں دیکھیں کہ مشرق اور مغرب کی ساری جوہتیں جو ہیں وہ اللہ ہی کے لیے ہیں، اللہ ہی نے بنائی ہوئی ہیں. اس لیے جوہتوں کی کوئی اہمیت نہیں، ہر جوہت میں اللہ تعالیٰ کی عبادت ہو سکتی ہے بشرطے یہ کہ اس جوہت کو اختیار کرنے کا حکم اللہ نے دیا ہو اور ہم فوراً اس چیز کو مان جائیں. ٹھیک ہو گیا، آگے بڑی اہم آیت ہے. اور اسی طرح ہم نے بنایا تم کو امت وسط. اب امت محمدیہ جو ہے وہ امت وسط ہے. ٹھیک ہے، سینٹرل نیشن، بالکل سینٹرل، بالکل درمیانی. صحیح، اب آپ یہ دیکھیں کہ خانہ کعبہ جو ہے وہ پوری دنیا کے درمیان میں ہے اور اس کی پیروی کرنے والے، اس کی عبادت کرنے والے، اللہ کی عبادت کرنے والے وہ پھر کیا ہے؟ امت وسط. صحیح، اور اب امت وسط کی ذمہ داری کیا ہے؟ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، اچھی باتوں کا حکم دینا، نیکی کے کاموں کا حکم دینا اور بری باتوں سے روکنا. اب آپ یہ دیکھیں کہ ہم اچھی باتوں کا حکم کیسے دے سکتے ہیں جب ہم خود اچھی باتوں سے واقف ہوں گے تو. ٹھیک، اور بری باتوں سے ہم کس طرح روک سکتے ہیں جب ہم خود بری باتوں سے رکے ہوئے ہوں گے. اب اچھی باتوں کا حکم تو دینا ظاہری بات ہے، امت مسلمہ کا فرض ہے، لیکن اس کے لیے ہمیں قرآن کو ترجمہ اور تفسیر کے ساتھ پڑھنا پڑے گا. دیکھیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا اور امت وسط کی ذمہ داری قرآن کو پھیلانا. قرآن فار آل، سب لوگوں کے لیے قرآن. تو یہ ہے کہ ہم پہلے خود اس کا علم حاصل کریں، پھر اس کے بعد جو ہے وہ دوسروں کو علم دیں، اس قابل پھر ہم ہوں گے. ٹھیک ہے، اب آپ دیکھیں کہ یہاں پہ ہے قرآن میں کہ ہم نے اسی طرح تمہیں عادل امت بنایا ہے تاکہ تم لوگوں پر گواہ ہو جاؤ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو جائیں. جس قبلے پر تم پہلے سے تھے اسے ہم نے صرف اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم جان لیں کہ رسول کا سچا تابعدار کون ہے. آج جو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں جو قبلہ یعنی کہ مسجد یہ خانہ کعبہ کی طرف نماز پڑھنے کا حکم ہوا تو اللہ تعالیٰ جاننا چاہتے تھے کہ میں دیکھوں کون رسول کی پیروی کرتا ہے اور کون ایڑیوں کے بل ان سے پلٹ جاتا ہے، کون حکم کی بجاوری نہیں کرتا. اب یہ ساری چیزیں جو تھی اپنی قبلے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا ہر بندے پر یہ بڑا بھاری تھا، لیکن جس کو اللہ تعالیٰ نے واقعی ہدایت دی ہو اس کے لیے بڑا آسان تھا. ٹھیک ہے، پھر ایسا ہوا کہ کچھ صحابہ کرام کو نا کنفیوژن ہو گئی کہ بھئی ہمارے کئی صحابہ کرام ایسے بھی فوت ہو گئے جو کہ بیت المقدس کی طرف ہی نماز پڑھتے تھے اور اسی دورانی میں وہ فوت ہو گئے، تو کیا پھر ان کے اعمال جو تھے وہ ضائع ہو گئے؟ تو اللہ تعالیٰ نے کہا نہیں، اور نہیں ہے اللہ ضائع کرنے والا تمہارے ایمان کو. بے شک اللہ تعالیٰ اپنے بندوں پر بہت شفقت کرنے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. ٹھیک ہو گیا، تو آگے یہ دیکھیے ہم آپ کے چہرے کو بار بار آسمان کی طرف اٹھتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. اب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب متوجہ کریں گے جس سے آپ خوش ہو جائیں. آپ اپنا منہ مسجد حرام کی طرف پھیر لیں، یعنی کہ خانہ کعبہ کی طرف، اور آپ جہاں کہیں بھی ہوں اپنا منہ اسی طرف پھیرا کریں. اہل کتاب کو اس بات کے اللہ کی طرف سے برحق ہونے کا قطعی علم ہے. ٹھیک ہے، اہل کتاب کو پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے ہی نازل کیا ہے حکم، اور اللہ تعالیٰ ان اعمال سے غافل نہیں جو یہ کرتے ہیں. صحیح، اب آپ یہ دیکھیں کہ اللہ نے سٹارٹ میں ہی کہہ دیا کہ نادان، احمق، بے وقوف. حالانکہ قرآن میں آ گیا حکم اور پھر اس کے باوجود یہ نبی کرم صلی اللہ علیہ وسلم پر چوٹ کرتے تھے. ٹھیک ہے، کہ کس چیز نے بھیج دیا جی آپ کو. اب اللہ تعالیٰ یہاں پہ فرما رہے ہیں کہ ان کو برحق ہونے کا بھی پتہ ہے اور ان کے اعمال سے بھی اللہ تعالیٰ غافل نہیں. اور اگر آپ اگرچہ اہل کتاب کو تمام دلیلیں دے دیں لیکن وہ آپ کے قبلے کی پیروی
نہیں کریں گے۔ دیکھیں اہل کتاب یہودی جو ہے وہ تو یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان کی ملت میں چلے جائیں، کس طرح جنریشن کو انہوں نے اپنی طرف لگایا ہوا ہے، وہ ہمارے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، اور نہ آپ ان کے قبلے کو ماننے والے ہیں، اور نہ ہی آپس میں ایک دوسرے کے قبلے کو ماننے والے ہیں۔ اگر آپ باوجود یہ کہ آپ کے پاس علم آ چکا پھر بھی ان کی خواہشات کے پیچھے لگ جائیں تو بالیقین آپ بھی پھر ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ ٹھیک ہے، قرآن کا علم اتھینٹکلی ہمارے پاس الحمدللہ آ چکا، موجود بھی ہے، سامنے بھی ہے، اللہ نے ہمیں ذہن بھی دیا ہوا ہے، دماغ بھی دیا ہوا ہے کہ ہم اس کی صحیح تفسیر کو سمجھ بھی لیں۔ اس کے باوجود اگر ہم آیات کو نگلیکٹ کرتے ہیں تو پھر ہم کون ہیں؟ پھر ہم بھی ظالموں میں سے ہی ہیں۔ ٹھیک ہے، تو یہی چیز اللہ تعالیٰ ہم سے ریکوائرڈ ہے کہ اہل ایمان سمجھ جائیں کہ جب علم آ گیا اور چیز حتی الامکان واضح طور پر آپ کے سامنے بھی ہے تو پھر اس کو ماننے میں دیر نہ کرو۔ ٹھیک ہو گیا، تو یہی ہم نے چیز سمجھنی ہے۔ انشاءاللہ نیکسٹ جو ریکارڈنگ ہوگی وہ آپ کے لیے عشرہ ذو الحجہ کی اہمیت پہ ہوگی، تو اس کو بھی ضرور سنیے گا اور اس قرآن کو بھی ضرور سمجھیے گا۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔